Assalamu alaikum dear students. Today our topic is concerns regarding textbooks. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टेक्स्ट बुक के हवाले से कि टेक्स्ट बुक किस तरह होनी चाहिए और इसकी क्या क्या पर्पज़ होते हैं, क्या एडवांटेजेस होते हैं और इसकी इम्पोर्टेंस देखते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन। The textbook is defined as textbook is the standard book used as a tool of teaching and learning organized for instructional purpose related with the particular subject of curriculum organized for use of students and teachers. Textbook serves as a guide for a teacher and a student as well. टेक्स्ट बुक की तारीफ़ यूँ की जाती है कि ये टेक्स्ट बुक जो एक मेयारी बुक होती है, मतलब एक स्टैंडर्ड बुक होती है जो एक एज अ टीचिंग टूल इस्तेमाल करते हैं और इसमें स्टूडेंट जो होते हैं वो लर्निंग के लिए यूज़ करते हैं और एक किसी करिकुलम को हम पढ़ाते हैं, कोई कंटेंट वगैरह है तो वो भी एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में इस्तेमाल हुआ होता है। और टेक्स्ट बुक जो है ये एक टीचर और एक स्टूडेंट के लिए एज अ गाइड यूज़ होती है, सर्व करती है। इसके बाद है इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्स्ट बुक्स इन एजुकेशन। एजुकेशन में टेक्स्ट बुक की क्या अहमियत है। टेक्स्ट बुक्स आर एजुकेशनल टेक्स्ट बुक्स विच propose a structure, an order and a progression in the teaching and learning process. Second step, instruction is structured, organized in chapters and in units. Third step, the content of learning, information, explanations, comments, practical exercises, summarizes, evaluation is presented in an order. Fourth, there is systematic progression of learning towards the acquisition of new knowledge and learning new concepts based on known atoms of knowledge. टेक्स्ट बुक की अहमियत के हवाले से 4 पॉइंट बताए गए हैं। सबसे पहले ये है कि ये एक ऑर्डर फॉर्म में होती है और एक जो है टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस के तौर पर इस्तेमाल की जाती है, मतलब एक तरतीब से उसमें चैप्टर टॉपिक और जो भी कंटेंट है वो एक तरतीब में दिया हुआ होता है। और इसके बाद ये है कि इसमें लर्निंग का जो कंटेंट है, मतलब जो भी मटेरियल है, इंफॉर्मेशन हैं, एक्सप्लेनेशन हैं, प्रैक्टिकल एक्सरसाइज हैं या कोई खुलासे हैं, कोई उसका रिज़ल्ट एवलुएशन है, तो वो भी एक ऑर्डर फॉर्म में होता है, प्रेजेंटेड इन एन ऑर्डर, एक तरतीब में दिए होते हैं। और इसमें एक मुनज़्ज़म तरीके से जो है एक नॉलेज की बेस पर हम एक न्यू नॉलेज लर्न करते हैं, न्यू नॉलेज हासिल करते हैं और एक न्यू लर्निंग होती है स्टूडेंट के अंदर। नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ टेक्स्ट बुक्स। टेक्स्ट बुक के फ़वाइद। इन शॉर्ट, दे ऑफर सिक्योरिटी टू टीचर्स। The teacher does not have to make important decisions on what to teach, in which order and how to teach. This is particularly useful for inexperienced teachers who lack the skills and confidence for developing materials of their own. Textbooks can also save teachers a lot of time since they offer a wealth of activities and ideas for language development and practice. मुख्तरन इसमें सबसे पहले ये बताया गया है कि टीचर जो है इसमें टीचर को ज़्यादा इम्पोर्टेंट डिसीजन नहीं लेने पड़ते, मतलब वो किस तरह पढ़ाएगा, क्या पढ़ाएगा और कैसे पढ़ाएगा, उसमें ऑर्डर किस तरह, मतलब किस तरतीब में पढ़ाएगा, वो ये डिसीजन उसको नहीं लेना पड़ता। उसमें टेक्स्ट बुक में सब कुछ मौजूद होता है, इसका सबसे बड़ा यही फ़ायदा है। और दूसरा ये कि इसमें टीचर अपने आइडियाज़ ज़्यादा अपना जिनके टाइम ज़्यादा कंज्यूम नहीं करता कि वो अपनी लैंग्वेज के आइडियाज़ बताएं या अपना ही कंटेंट बताएं। वो सब कुछ कंटेंट जो है वो बुक्स के अंदर मौजूद होता है, वो टीच करता है। नेक्स्ट एडवांटेजेस का, वन ऑफ द प्राइमरी एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग टेक्स्ट बुक इज़ दैट दे आर साइकोलॉजिकली एसेंशियल फॉर स्टूडेंट्स since their progress and achievement can be measured concretely when we use them. इसका प्राइमरी एडवांटेजेस जो है
یہ ہے کہ ہم اسٹوڈنٹ کی سائیکی کے مطابق ہی اپنی ٹیکسٹ بک پڑھاتے ہیں، مطلب جو بھی پہلے ٹیکسٹ بک بنی ہوئی ہوتی ہے وہ بھی اسٹوڈنٹ کی سائیکی کے مطابق بنی ہوئی ہوتی ہے، اور ٹیچر جو ہے وہ بھی اسٹوڈنٹ کی ایبیلیٹیز کے مطابق ہی، اس کے اکارڈنگ ٹو ایبیلیٹیز آف اسٹوڈنٹس، اس کے مطابق ہی پڑھائے گا، اور مزید اس کے پروگریس اور اچیومنٹ کو کنکریٹلی طور پر میجر کر سکتا ہے۔ نیکسٹ ہے ٹیکسٹ بک ان سیکنڈری ایجوکیشن۔ سیکنڈری ایجوکیشن میں ٹیکسٹ بک کس طرح ہوتی ہیں، کس قسم کی ہوتی ہیں؟ وٹ ایور دا کیس ان سیکنڈری ایجوکیشن، ٹیکسٹ بکس typically introduce new topics, show suitable illustrations, present topics in blocks, which can encourage method practice, provide problems to solve, promote independent study, provide extra resources for regular assessment of learning۔ ہاں، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ سیکنڈری ایجوکیشن کی بیس پر جو نئے ٹاپکس ہوتے ہیں اور اس میں موجود جو کنٹینٹ ہوتا ہے وہ بھی نیو ہوتا ہے، اور اس میں ایک ان کو پڑھانے کے لیے ایکسٹرا ریسورسز پرووائڈ کیے جاتے ہیں تاکہ اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹلی طور پر اپنی اسٹڈی کو برقرار رکھیں، اور ان کی ریگولر بیس پر ان کی جو لرننگ کی اسیسمنٹ ہے وہ ہوتی رہے۔ نیکسٹ ہے کوالٹی آف ٹیکسٹ بکس۔ ٹیکسٹ بک کی خصوصیات۔ ٹیکسٹ بکس ڈفر ان کوالٹی اینڈ سم آر مچ بیٹر دین ادرس، سو not all textbook will fit this bill, but the likelihood is that you probably recognize most or all of these characteristics in the textbooks you use. Since some approaches work better than others, it is reasonable to consider what we know about effective instruction and about how students learn best in order to improve how textbooks support teaching and learning۔ اس میں ٹیکسٹ بک کی خصوصیات بتائی گئی ہیں۔ سب سے پہلے یہ بیان کیا گیا ہے کہ تمام بکس جو ہیں وہ کوالٹیز میں ڈفرینٹ ہوتی ہیں، اور کچھ بکس جو ہوتی ہیں وہ زیادہ بیٹر ہوتی ہیں کوالٹیز میں، اور کچھ کم ہوتی ہیں۔ اور اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ جو بھی بکس ہیں ہم ان کی خصوصیات کے بارے میں اکثر تمام کوالٹیز یا کچھ حد تک شاید ہم جانتے ہیں، اور اس طرح ہم ان کی اس میں جو کچھ اپروچز ہوتی ہیں وہ دوسروں کی مطلب جو دوسری ٹیکسٹ بکس ہوتی ہیں ان سے بہتر ہوتی ہیں، اور اس طرح وہ ایک ریزنیبل ان کو سمجھا جاتا ہے کہ ہاں اس میں یہ جو ہے یہ اپروچز صحیح ہیں۔ اور اس میں ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ایک ایفیکٹو انسٹرکشن کے لیے ہمیں اسٹوڈنٹ کو کس طرح پڑھانا چاہیے، اسٹوڈنٹ کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ یہ کس طرح سیکھے گا اور کس آرڈر فارم میں ہم نے انہیں پڑھانا ہے، اور کس طریقے سے کس طرح سے اس کی مزید امپرومنٹ ہوگی، اور اس طرح یہ ٹیکسٹ بک جو ہوتی ہیں وہ ٹیچر کو سپورٹ کرتی ہیں، اور مزید ان کی مطلب اسٹوڈنٹ کی جو لرننگ اور ٹیچنگ اسٹریٹجی ہوتی ہیں وہ بھی امپروو ہوتی ہیں۔ آئی ہوپ یہ ٹاپک آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس میں سب سے پہلے ٹیکسٹ بک کے بارے میں بتایا گیا کہ ٹیکسٹ بک کی کیا ڈیفینیشن ہے، اور مزید اس کی امپورٹنس، ایڈوانٹیجز، اور سیکنڈری ایجوکیشن میں ٹیکسٹ بک کس طرح ہوتی ہیں، اور لاسٹ میں کوالٹیز آف ٹیکسٹ بک۔ یہ بھی بہت ہی ایزی ٹاپک ہے، تو آج آپ کو ٹاپک سمجھ آ گیا ہوگا۔ Thanks for watching. I hope you like this video. Do share, subscribe and comment for more videos. Stay happy and be blessed. Thank you. Allah Hafiz.